السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں مصور سلیم اور آج ہم ایجوکیشن پارٹ 1 کے چیپٹر نمبر 3 جس کا عنوان اور موضوع ہے تعلیم کی بنیادیں۔ تعلیم ایک جامع لفظ ہے جس کا وسیع مفہوم ہے۔ تعلیم کے ذریعے جہاں طالب علم کو معمولات اور مہارتیں سکھائی جاتی ہیں اور اسے حقائق سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ تعلیم حقائق کا نام ہے، تعلیم سچائی کا نام ہے، اور بعض مفکرین نے تعلیم کو سچ کی تلاش کا کہا ہے، یعنی کہ تعلیم سچ کی تلاش کا نام ہے۔ اور جہاں تعلیم و تربیت ساتھ ساتھ چلتی ہے، اور یہ ہے تعلیم کی مین جو بنیاد ہے تعلیم حاصل کرنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے تعلیم کے ساتھ اپنی کردار اور اپنی سیرت کو بھی نکھارنا ہے۔ اس کی 4 جون سی ہیں مندرجہ ذیل اہم بنیادیں ہیں۔ نظریاتی بنیادیں ہیں کہ انسان کا نظریہ کیا ہے، انسان کی سوچ کیا ہے، انسان کیا کرنا چاہتا ہے۔ فلسفانہ بنیادیں جون سی ہیں، نفسیاتی بنیادیں ہیں، سماجی اور معاشی بنیادیں ہیں۔ ان چاروں بنیادوں کو زیر بحث لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ کسی قوم کا نظریہ حیات کیا ہے، یعنی کہ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نظریہ حیات کیا ہے، نظریہ حیات کی بنیادیں کیا ہیں۔ کوئی بھی نظریہ حیات زندگی کے بارے میں چند بنیادی سوالات کے جوابات کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے۔ مثال، اس کائنات کا خالق کون ہے؟ سب سے پہلے یہ جاننا تعلیم کے ذریعے جانا جائے گا کہ اس کائنات کو بنانے والا کون ہے، اس کائنات کا خالق مالک کون ہے، کائنات میں انسان کا مقام کیا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اشرف المخلوقات اس لیے بنایا ہے۔ اس کائنات اور انسان کی تخلیق کا کیا مقصد ہے؟ کیا موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے یا موت ہی زندگی کا انجام ہے؟ اگر ان کا خالق ہے تو اس خالق کے ساتھ انسان کا رشتہ کیا ہے، یعنی کہ اپنے خالق کے ساتھ انسان کا رشتہ کیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی کتنی محبت، کتنی الفت ہے۔ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جن سے صحیح جوابات کی روشنی میں نظریہ حیات کو تعین، یعنی کہ نظریہ حیات کا تعین ہوتا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جن سوالات کے ذریعے یعنی کہ نظریہ حیات کا تعین کیا جاتا ہے، اور اس سے افراد معاشرہ کے لیے عمل تعلیم کی بنیادی جون سی باتیں ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ اسلامی نظریہ حیات آگے ہے جی، پیج نمبر 26 کے اوپر ہے جی اسلامی نظریہ حیات۔ آپ اپنی بکس کے اوپر اسٹوڈنٹ فوکس کیجئے کہ اسلامی نظریہ حیات کیا ہے۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے اندر لہٰذا اسلامی نظریہ حیات کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے یہ مادی کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آئی اور اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یعنی کہ جو اسلامی نظریہ حیات ہے کہ اس کائنات کا خالق مالک اللہ رب العالمین ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کائنات وجود میں آئی۔ نمبر 2 ہے جی اسلامی تعلیم کا تصور۔ اس کے اندر جی اسلامی نقطہ نظر سے تعلیم انسان کی سیرت، کردار کی تشکیل کرتی ہے، یعنی کہ سیرت کی تعمیر و تشکیل جو ہے وہ کون کرتی ہے؟ وہ تعلیم کرتی ہے۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو انسان کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں، جو انسان کے اندر اخلاقیات کی انسان بلند مثال بنتا ہے، وہ تعلیم کی وجہ سے بنتا ہے۔ آگے تعلیم کی اسلامی بنیادیں، یعنی کہ اسلامی بنیادیں کیا ہیں تعلیم کی بنیاد۔ اب دیکھیں کہ بنیاد کے اوپر عمارت کھڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تعلیم میں یعنی اسلامی بنیادوں میں مندرجہ ذیل نکات بہت زیادہ اہم اور ضروری ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے حقیقت اصلیہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی کہ حقیقت جو ذات ہے وہ ہمیں تعلیم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ علم کا حقیقی سرچشمہ اللہ تعالیٰ خود ہے، یعنی کہ تمام علم کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ سب سے اعلیٰ اور بہترین علم جو علم وحی کے ذریعے نبیوں کی طرف آتا ہے وہ سب سے بہترین اور جامع علم ہے۔ نمبر 2 ہے جی اسلامی تعلیم کا اساسی نقطہ نظر جون سا ہے، کائنات خود بخود پیدا نہیں ہوئی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی خالق، کوئی نہ کوئی مالک، کوئی نہ کوئی بنانے والا موجود ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ نمبر 4 پہ ہے جی اسلام
زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ اسلام زندگی کو دین و دنیا دونوں حصوں میں تقسیم کرتا ہے، بلکہ یعنی کہ دونوں حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا رہا۔ اسلام اور دین اور دنیا کی تعلیم دو حصوں میں تقسیم نہیں ہے، یہ مل کے ساتھ چلے گی۔ کئی الفاظ آپ دیکھیں گے کہ جو ایجوکیشن لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے اندر بلکہ وہ انسان کو ایک یعنی کہ مکمل اور جامع زندگی بتاتا ہے۔ علم جون سا ہے انسان کو پیدا ہونے سے لے کر، کہتے ہیں جی کہ علم حاصل کیجئے ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک۔ تو علم کو جو حاصل کرنا ہے وہ کیا ہے کہ شروع سے لے کے اپنی ابتدا سے لے کے انتہا تک علم جون سا ہے انسان کی سیرت، کردار اور اخلاقیات کے اندر تبدیلیاں پیدا کرتا ہے۔ اسلامی تعلیم کے 4 بنیادی عناصر ہیں۔ پہلے نمبر پر کیا ہے جی؟ تزکیہ نفس۔ پہلے نمبر پہ آپ نے تزکیہ نفس کہ میرے جو اندر برائیاں ہیں میں نے ان برائیوں کو ختم کرنا ہے۔ نمبر 2 بیٹا جی ہے کہ تعلیم، کتاب کی تعلیم یعنی کہ قرآن مجید کی تعلیم۔ قرآن مجید سے ہی ہر علم نکلا ہے، سائنس کا علم ہو، جون سا بھی علم ہے دنیا کا وہ قرآن مجید سے نکلا ہے۔ نمبر 3 کیا ہے؟ تعلیم حکمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے واضح الفاظ میں فرما دیا ہے کہ جو حکمہ کا لفظ آئے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے آئے گا۔ چوتھا عمل ہے آیات کی تلاوت یعنی کہ قرآن پاک کی آیات کی تلاوت۔ نمبر 7 پہ ہے جی تعلیم، مقاصد نصاب، تعلیم و حکمت، تدریس اور سارے عمل تعلیم کا فکری سرچشمہ قرآن و حکیم اور سنت رسول ہے۔ یعنی کہ تعلیم کی ابتدا کہہ لیں آپ قرآن مجید اور سنت رسول سے ہو رہی ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں عمل تعلیم کو بروئے کار لایا جائے گا، یعنی کہ اس کے مخالف تعلیم نہیں، تعلیم ان کے ماتحت ہی چلے گی۔ اسلامی تعلیم کی تیار کردہ شخصیت دینی و دنیاوی علوم کے حامل ہوں گی اور وہی اسلامی ریاست میں قیادت کا فریضہ سر انجام دے گی۔ نمبر 8 پہ ہے دین کی سربلندی، ملک و ملت اور اسلامیہ کا تحفظ اور دعوت دین اسلام اسلامی تعلیم کی روح ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں یہاں پہ جو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے دین کی سربلندی، ملک و ملت کے اندر تحفظ کا نظام جون سا ہے وہ تعلیم کی روح سے ہے۔ جیسے قانون کی تعلیم ہے، قانون کی تعلیم اسٹوڈنٹ اس لیے دی جاتی ہے کہ قانون والے جون سے ادارے ہیں وہ ہر انسان کے مال و جان کی حفاظت کر سکیں۔ اور آگے نمبر 9 ہے جی اسلامی تعلیم کی اہم فکری اساس آخرت کی فلاح کا حصول ہے۔ یعنی کہ اسلامی تعلیم کا جو مقصد، جو محور و مرکز ہے وہ آخرت کی تیاری ہے یا آخرت میں فلاح پانا ہے۔ اسٹوڈنٹ آج کا ہم لیکچر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں اسلام میں تعلیم کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔